ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے. رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رقیہ، رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے رقیہ. تو اب اگر ہم بیمار ہو جائے تو رقیہ کرے، رقیہ پڑھے. اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑھیں اور کون سی دعائیں ثابت شدہ ہے؟ تو اس کی تفصیلات یاد رکھیے. آپ کو دعاؤں کی حسن المسلم ایک بڑی بہترین کتاب آتی ہے علامہ قحطانی کی، بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ، ہندی، اردو اور انگلش زبان میں. اس کو لیجیے، اس میں تمام دعائیں انہوں نے لکھ رکھی ہے کیا کیا آپ پڑھیں صبح اور شام ذکر و اذکار میں. جو کتنا وقت نہیں ہوگا میں پوری پڑھ کر سناؤں اور آپ کو بتاؤں، ٹھیک؟ تو اس میں آپ لے لیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی، ٹھیک؟ اب شرعی رقیہ ہی کیوں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں مولانا کے پاس جاؤ، مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا قرآن سے علاج ہے مولانا آپ کا؟ کیوں بولتے اس نے کیا علاج ہے؟ نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے. یاد رکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شعبدے باز، کاہن، جادوگر ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے کہ بھائی اب میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے، کیا کروں؟ اب شرعی رقیہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ طریقہ ہم اپناتے نہیں. بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگی گزر گئی ہوں گی، جن کو رقیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوں گا اب تک. حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے؟ جب بیمار ہو تو شریعت بولتی ہے رقیہ کرو، ہم کو وہی نہیں معلوم. اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج. رقیہ کہہ رہے ہو، شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھو جو میں بتا رہی ہوں تم کو، یہ علاج کا طریقہ ہے روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے تم کو بچنا ہے. تو تمہیں تو ہم رقیہ، ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں. جو کچھ ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہتا میں قرآن اور حدیث سے علاج کرتا ہوں. کیا علاج ہے آپ کا؟ ایک بڑباغل لاؤ. بڑباغل کی کیا ضرورت قرآن حدیث کے علاج میں؟ 2 الو لے کر آؤ، الٹے پر کی مرغیاں لے کر آؤ، نیلے پیلے ہرے اودے انڈے لے کر آؤ، فنا لے کر آؤ، سڑے ہوئے بیگن لے کر آؤ اور فنا. یہ علاج ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام ہے؟ معلوم یہ پرندے کھانا حرام ہے جو منگا رہا ہے. کیا ان کی قربانی، ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوگا؟ یہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جاتا ہے. تو شرعی رقیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیچ کھائے ہیں، یاد رکھیے. اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا. تو یہ لوگ آپ کو جو ہے قرآن حدیث کے نام پر انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے. بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں، ساس سے جھگڑا، بیوی سے تنگ، پڑوسی سے پریشان، تجارت میں نقصان، ہمارے پاس آئیے. ہاں ایڈ ہوتے ہی، انگلش اخباروں میں آ رہے، اردو اخباروں میں آ رہے، مراٹھی اخباروں میں آ رہے، ٹرین میں لگے ہوئے، بسوں کے پیچھے لگے ہوئے. کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بس انسان پریشان ہوا. اب اس کو مسلمان بالخصوص کم از کم اس چکر میں نہ جائے. اس کی تو دین نے یہ حل دیا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے. بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے. مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گی اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر اور لوگ دوسروں کو جا کر بتائے ہمارے پاس تو علاج ہے، پھر ہم بھاگ رہے ہیں ارے غیروں کے پیچھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ ہم پریشان ہیں. اور بس پھر وہ آپ کے عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کا جو ہے بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے، لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے. کہ تو وہ بولا تو اس کی تو معاملہ معلوم پول کھل جائیں گی میری. اس لیے کہ فوراً لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے، یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی، بعد میں پھر بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اس معاملے میں اپنے عقیدے کو بچائے. شرعی رقیہ اس لیے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں، یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا. اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پہ ہم گئے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، بالخصوص جس میں شرک اور بدعت ہو، خرافات ہو، تو یاد رکھیے دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، آخرت بھی ہم اپنی اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار اور وظائف لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتے. اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے، رسول اللہ اس سے بچنے کے لیے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے. اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والی بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے. تو رقیہ کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں، چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہو، یاد رکھیے وہ ضرور رقیہ کرے. مطلب شرعی جو طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا اس طریقے کو اپنائیں، من مانی اس معاملے میں نہ کریں. اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی چیزیں بہرحال اس میں ثابت ہے.